یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، یہ آیت کل گزر چکی ہے، کونوا قوامین للہ، اللہ کی رضا کے لیے قائم رہو، اللہ کی رضا کے لیے قائم رہو، شہداء گواہ بن کر کے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یہ ہو گیا قوامین للہ خبر اول، شہداء بالقسط یہ خبر ثانی کونوا کے لیے، یہ جوابی ندا ہو گیا یا ایھا الذین۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں برانگیخت نہ کر دے اس بات پر، الا اللہ تعدلوا یعنی الا عدم العدل، اس لیے کہ کافروں نے اب تم کو روکا نا مکے سے، صدوکم عن المسجد الحرام، تو اب تو ختم ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، وہ مسلمان بن گئے، سمجھے؟ تو زیادہ اب آپ یہ پرانی دشمنیاں نکالنا چاہ رہے ہیں، مسلمان نہ بھی ہو تو اس پرانی دشمنی کی بنیاد پر بس اللہ نے آپ کو موقع دے دیا، اب یہ ہے کہ عدل سے کام لے لو۔ کافر کے ساتھ عدل کا حکم ہے تو مومن کے ساتھ بطریقہ اولائیے، سمجھتے ہیں؟ کافر کے ساتھ جو تمہارا دشمن قوم ہو تب بھی عدل سے کام لے لو، چلیے گا۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور یہ کہ برانگیختہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر اعلیٰ اللہ تعدلوا عدم عدل پر کہ تم لوگ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، عدل نہ کرو، یعنی ترک عدل پر یہ کہ کوئی چیز تمہیں مجبور نہ کرے، اعدلوا عدل سے کام لے لو، ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل اس لیے کہ عدل تقوی کے قریب ہے، ہوا ضمیر کا مرجع اعدلوا میں عدل ہے اور اعدلوا اس پر دلالت کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، فرماتے ہیں کہ مامورات کے ترک میں اللہ سے ڈرا کرو، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ یہ کہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے، لہذا تمہاری کوتاہی پر اللہ تمہیں سزا دے گا، خیال کر لینا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جو احکام پر چلتا ہے اس کے انعام اس کو کیا ملے گا، اس کو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے لیے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، لهم خبر مقدم بنے گا، مغفرۃ واجر عظیم مبتدا مؤخر ہے، اور یہ جملہ تفسیر یہ ہے وعدہ اللہ کے وعدے کے لیے کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، لهم مغفرۃ واجر عظیم، مغفرۃ واجر عظیم کائنتان لهم، کائنان لهم ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اڑے شمبو ہو گیا نہیں ہو گیا؟ چلیے گا۔ والذین کفروا، یہ ربط تقابل ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کی تکذیب کر دی، یہ مبتدا ہو گیا، الذین مرفوع محلا مبتدا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں، جہنم کے ٹھیکیدار، جہنم کے ساتھی ہیں، اولئک مبتدا ثانی، اصحاب الجحیم خبر، پھر یہ خبر بنے گا الذین کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، آ گیا ربط، اذکروا نعمت اللہ اور میثاقہ اور اتقوا اللہ، ان میں سے کسی سے بھی ربط ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی خصوصی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد رکھ لو۔ اذ ہم قوم، یہ نعمت کے ساتھ متعلق ہے یا نعمت سے بدل ہے، اذکروا نعمت اللہ، اذکروا اذ ہم قوم یبسط الیکم، یہ نعمت سے بدل ہے۔ اذ ہم قوم، جب کہ بنو قریظہ نے انہوں نے پکا ارادہ کر دیا کہ محمد کو قتل کریں گے، محمد کو شہید کریں گے، حضرت کو آپ تشریف لائیں، ہمارے مسائل سنیں، اپنی زیارت تو کرائیں، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جیسے آ جائیں دیوار کے پیچھے نیچے بیٹھ جائیں گے، گپ شپ لگائیں گے، پیچھے سے کوئی بڑا سا پتھر سر پہ مارنا یا دیوار بوسیدہ دیوار ہے گرا دینا اس دیوار کو، ہم لوگ ہٹ جائیں گے۔ سمجھ شریف ہے کہ یہ ہمارے شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید کو اللہ اس کی حفاظت فرمائے، کئی جگہوں میں دوستوں نے بلایا جلسوں میں، سمجھے؟ دوست سمجھ گئے نا، سمجھے؟ جلسوں میں بلایا اور مقصد اس کو اڑانا تھا، لیکن حضرت بھی دیکھتا کہ ان کے بڑے بڑے جب تک بیٹھے ہوئے تو بیٹھے، جیسے وہ اٹھے تو حضرت ان سے پہلے اٹھے، سمجھے؟ اشارہ کریں گے کہ جب ہمارے بڑے اٹھیں گے تو اس کے بعد یہ کہ اڑا دینا، بٹن لگا دینا، لیکن حضرت پہلے اٹھ گئے ان کے بڑوں کے ساتھ۔ حضرت بھی سمجھتا کہ بڑے ان کے آخر تک کیوں نہیں بیٹھتے، اس میں کوئی نقطہ ضرور ہے، سمجھے؟ تو کئی مقامات پر ہوا، لیکن اللہ نے ناکام کر دیا دشمن کو کامیابی نہیں ہوئی، سمجھے؟ بہت بڑے آدمی ہے، سمجھدار قسم کا آدمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم، یہ قوم بنو قریظہ ہے جنہوں نے ارادہ کر دیا حضرت کو، اذ ہم قوم، ہم کے لیے مفعول بنے گا یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ لمبا کر دیں، پھیلا دیں اپنے ہاتھوں کو آپ کی طرف، یعنی قتل کریں آپ کو، لیکن فکف اللہ ایدیہم عنکم، اللہ پاک نے ان کے قتل والے ہاتھ کو روک لیا آپ سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو مامورات میں اور منہیات میں۔ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت سب اختیار اللہ
کے ہاتھ میں، ان اللہ کے اختیار میں، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، فرماتے وَإِن كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، حقیقت یہ تو فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کا معنی آپ کو بتا چکا ہوں، ہو گیا مولانا؟ چلیے گا مولانا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اب ان کے نقض میثاق کا ذکر کر رہا ہے۔ میثاق بنی اسرائیل خود بخود آ گیا، اور میں نے آپ سے ربط پہلے سے عرض کیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے اللہ نے پکا وعدہ لے لیا، مفعول بھی ہو، اخذ میثاق قسم ہوتا ہے، سمجھے میں لوگوں؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں سے یہ کہ ہم نے 12 سردار بھیج دیے، 12 سردار ان کے جو بڑے تھے۔ وقال اللہ نے فرمایا انی کائن معکم انی ناصرکم، یہ معیت نصرتی ہے، معیت زمانی، معیت مکانی، معیت نصرتی، معیت اعتقادی، مع کا معنی یہاں پر معیت نصرتی ہے۔ اللہ نے ان سے فرمایا انی معکم کا معنی انی ناصرکم، یہ معیت نصرتی ہو گئے، سمجھے؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر یہ کہ تم نے نمازیں قائم کی اور زکوٰۃ دے دیا، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میں نے نبیوں پر ایمان لایا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، نبیوں کی مدد کر دی، وَنَصَرْتُمُوهُمْ کے معنی میں نبیوں کو مضبوط کر دیا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اگر یہ تم نے کر دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو صغائر کو میں مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کر دوں گا تمہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہر۔ اڑے ترکیب کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمِيثَاقِ، جو اس میثاق کے بعد کفر کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ راستے سے بھٹک گیا۔ یہ مسئلہ ذرا خطرناک ہے۔ میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، اللہ نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، نبیوں پر ایمان لاؤ گے، نبیوں کی مدد کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، ٹھیک ہے یہ، اور جنت تمہیں دے دوں گا۔ لیکن فمن کفر بعد ذالک ہے بعد المیثاق، اس میثاق کے بعد جو کفر کرے گا فقط ضل سواء السبیل، تو کیا میثاق سے پہلے وہ کافر نہیں ہے؟ میثاق سے پہلے فمن کفر بعد ذالک، ذالک کا مشار الیہ میثاق ہے، اس میثاق کے بعد جو کفر کرے گا فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، اس سے پہلے بھٹکا ہوا نہیں ہوگا۔ میثاق سے پہلے بھی کفر کرے گا، کفر ہے، سواء کان قبل المیثاق و بعد المیثاق، سمجھے؟ وہ ضال السبیل ہے، قبل المیثاق بھی ہے، اور میثاق کے بعد اگر میثاق کا انکار کرے گا تو تب بھی اسی طرح ہوگا۔ میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے، اللہ جب اپنی نعمتوں کو گنواتا ہے، گنوانے کے بعد پھر اس طرح بات کرتا ہے، تو اب فقط ضل سواء السبیل، اور اس کی شناخت کو ہوگا پہلے بھی کفر بعد میں، لیکن میثاق لینے کے بعد ذالک الکفر یکون اشد بالنسبت الی ما قبلہ، پہلے والے کفر سے یہ زیادہ، اس کی شدت کو اس طریقے پر بیان کرنا۔ کفر تو کفر ہے جیسے بھی ہوں، لیکن میں نعمتیں کر رہا ہوں، آپ کو کر رہا ہوں، میثاق آپ سے پکا وعدہ لے رہا ہوں، معاہدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا تو وہ کفر پہلے والا کفر نہیں ہوگا، وہ بھی کفر ہے میثاق سے پہلے، لیکن یہ بہت خطرناک ہوگا، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرا کرو۔ کس کو سمجھ میں آیا؟ یہ ہوتا نعمت گنوانے کے بعد، سمجھ رہی میں؟ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کوئی گڑبڑ کرے گا مدرسے میں، کوئی گڑبڑ، اس کے بعد اگر گڑبڑ کرے گا، سمجھے، اور گڑبڑ کی کئی نوعیتیں ہوتی، طلبہ خود سمجھا کرو، اس کے بعد جو آج محتمم صاحب بتا رہے، اس کے بعد اگر تم نے گڑبڑ کی تو تمہاری خیر نہیں، تو کیا اس سے پہلے اجازت تھی؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ معنی یہ کہ اب ہم نے اور سختی کر دی ہے، گرفت تو پہلے بھی تھی لیکن اب اور زیادہ سختی ہوگی، یہ صرف اس شدت کو بیان کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، سمجھے؟ اس لیے اس قسم کے مسائل محتمم حضرات سمجھ سکتے ہیں، آپ لوگ تھوڑی سمجھ سکتے ہیں۔ محتمم تو مستقل خدا ہوتا ہے، بولو محتمم کیا ہوتا ہے؟ اس لیے جو تم میں سے مدرسین ہیں، جہاں مدرس بنو، محتمم کے گھر سے اگر بلی بھی آ جائے کہو السلام علیکم، کہ تم کیا ہے محتمم کے گھر سے آ رہی ہو، چلیے گا مولوی صاحب۔ وَلَوْ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ہو گیا مولانا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، نقض مجرور ہے، با جا رہا ہے، ما زائد آ گیا جار مجرور کے درمیان میں، یہ قاعدہ کل پرسوں آپ کو بتا دیا، اور یہ متعلق ہے لعننا کے ساتھ، اس لیے کل والے جو نقضہم گزرا اس کو بھی لعننا کے ساتھ، لعننا محذوف کے ساتھ، یہاں پر لعننا خود بخود مذکور ہے،
سمجھتا ہے؟ فبما نقضهم میثاقهم، ان یہودیوں کے اللہ کا بھلا کرے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، میثاق کو مفعول نقض مصدر کے لیے، لعناہم ہم نے ان کو ملعون قرار دیا، وجعلنا قلوبهم قاسیۃ اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. سمجھے؟ قاسیۃ مفعول ثانی ہے. یحرفون الکلم عن مواضع، یحرفون الکلم عن مواضع، کلمات کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنی جگہ سے کلمہ، الکلم سے مراد کلمات تورات، کلمات تورات کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کلمات تورات کو اپنی جگہ سے ہی ہٹاتے. مولانا یحرفون الکلم عن مواضع یہ تحریف معنوی ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضع یہ تحریف لفظی ہے. قرآن میں دونوں لفظ آتے ہیں، اسی صورت میں آئیں گے. یحرفون الکلم عن مواضع یہ تحریف معنوی ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضع اے جندا پتر تحریف لفظی ہے. فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو، آڑے مردوئی آڑے خزداری شو. سبحان اللہ، خزدار صحیح ہے. کافی دن سے خزدار گئے نہیں ہم لوگ. ہاں مولانا ناصر صاحب، بوجھ تو نہیں ہے؟ اچھا بوجھ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس پیر بیٹھا ہوا ہے. ہاں صحیح، بشرطے کہ تمہارے اندر دم ہو. دم کروں گا کہ میں نے کہا تمہارے اندر دم ہو. چلیے گا مولانا. فبما نقضهم میثاقهم، میثاق کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا. وجعلنا قلوبهم قاسیۃ، ان کے دلوں کو سخت قرار دیا. کساوت قلبی بہت بڑی لعنت ہے، اس لیے ساتھی جن کو رونا نہیں آتا رونا سیکھ لیں. یحرفون الکلم من بعد مواضع، یحرفون الکلم، لعناہم کہ ہم ضمیر سے یہ حال بنے گا. تورات کے کلمات کو تعریف کر دیتے، ہٹا دیتے ہیں مواضع ان کی جگہ سے، یہ تعریف معنوی ہے. ونسوا حظا مما ذکروا، یہ یحرفون پر عطف ہے. ونسوا حظا، اور ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، مما ذکروا بھی، ان نصوص کا جو جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی ہے. جن باتوں کو ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان میں سے ایک بہت بڑے حصے کو بھلا دیتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا حَظًّا كَائِنًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ متعلق ہوگا حظًّا کے ساتھ مفعول بھی نسو کا. نسو کا تف یحرفون پر یحرفون حال بن گیا اللہ نام کے ہم ضمیر سے ہو گیا. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، یحرفون پر عطف ہے. لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، میرے پیارے محمد مسلسل آپ ہمیشہ سے ان کی خیانت پر یہ کہ آپ کو اطلاع ملے گی، آپ مطلع ہوں گے ان کی خیانت پر. الا قلیلا منہما، اگر ان میں سے بہت تھوڑے اچھے ہیں جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ہیں. لا تزالو ہو گیا مولانا، یہ فعل ناقص ہے، اور لا تزولو فعل تام ہے. زال یزالو فعل ناقص ہوتا ہے، زال یزول فعل تام ہوتا ہے، دونوں قرآن میں استعمال ہے. ولا یزالون مختلفین فعل ناقص ہے. لتزول منہ الجبال فعل تام ہے. ہو گیا؟ چلے گا. اب تزالو کے اندر ہوگا ہے انت ضمیر اللہ کا بھلا کرے اس کا اسم. تطلع علی خائنۃ کائنۃ منہم، یہ علی خائنۃ کائنۃ منہم متعلق تطلع کے تطلع فعل انت فاعل، یہ محلا منصوب خبر بنے گا لا تزالو کے لیے، یہ نئی چیز ہے. الا قلیلا منہم، اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خائنۃ منہم ہم ضمیر سے یہ استثناء. الا قلیلا کائن، بہت تھوڑے لوگ بچیں گے، وہ عبداللہ ابن سلام ہیں. اور یہ خائنۃ اسم فاعل نہیں ہے، یہ ہے اسم فاعل کے وزن پر، لیکن یہ مصدر ہے مولانا، سمجھتا ہے؟ یہ مصدر ہے جی. لا تزال تطلع خائنۃ عاقبۃ عافیۃ کاذبۃ، قرآن میں یہ مصادر ہے مولانا، سمجھے؟ یہ مسموع من العرب ہے، اور سما قیاس پر مقدم استخوڑ بچائے. سمجھ رہی میں کہ سما کیا ہے؟ قیاس پر مقدم ہے. سما من العرب. لا تزال تطلع علی خائنۃ کائنۃ منہم الا قلیلا منہم فاعف عنہم، اگر ان سے کبھی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دو. فاعف عنہم، معاف کر دو. وصفہ اور درگزر کر دو. میں نے فاعفو اور اسفہ دونوں کا فرق آپ کو بتا دیا تھا الف لام کے اندر، گڑ گڑ نہ کرو. ان اللہ یحب المحسنین، جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے. قاعدہ آپ کو معلوم ہوگا جو آپ کو بتا چکا ہوں مجھے وہ کلی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، یہ جار مجرور اخذنا کے ساتھ متعلق ہوگا جنادہ پترا. اور بہت سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہے، اصل میں بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہے،
یہ تعبیر اللہ نے اس لیے اختیار کی کہ اصل نصارہ جو تھے وہ انصار اللہ تھے، اللہ انصار الدین اللہ، اللہ کے دین کے مددگار تھے، لیکن اب نصارہ کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، اس وجہ سے اب انصار زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم انصار ہیں، لیکن وہ انصار جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، سمجھے؟ آپ کو دیوبندی کہنا ہی حرام ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یا جیسے کہ آپ کہتے ہیں درس نظامی پڑھتے، درس نظامی آپ نے کہاں پڑھا؟ میں نے وفاق میں 60-70 صفحے اس پر لکھا تھا کہ درس نظامی ابھی نہیں ہے، یہ وضع جدید کرو تو الگ مسئلہ، درس نظامی آیا کہاں؟ درس نظامی کو مولا نظام الدین نے جب ایجاد کیا تو اس کے اندر منطق و معقولات کی ساری کتابیں تھیں، ملا حسن قاضی حمداللہ صدرہ یہ ساری چیزیں تھیں، آئے سمجھ؟ نحو کی کتابیں سارے کے سارے تھی، شرح جامی مکمل تھا، شرح جامی کا مقدمہ نکالا، المرفوعات سے لے کر کے اللہ کا بلا کر کیا ہے، صرف مبنیات تک توابع تک پڑھاتے، مبنیات نہیں ہے، مقدمہ نہیں ہے، جامی کہاں سے آیا؟ مولا عبد الغفور پڑھاتے تھے وہ ختم ہو گیا، متن متین پڑھاتے تھے وہ ختم ہو گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو درس نظامی کون سا ہے تم؟ درس نظامی نہیں ہے مولانا، اس وقت درس حنیفی ہے، بولو درس نظامی نہیں بلکہ کیا ہے؟ درس حنیفی ہے، قاری حنیف والا درس ہے، مختصر المعانی کا ستیہ ناس کر دیا، مطول تو ویسے بھی نہیں ہے، اسرار البلاغت تو ویسے بھی نہیں ہے، سمجھ شریف؟ مفتاح العلوم کو الگ پڑھاتے تھے وہ ایسے ہی نہیں ہے، ایک اللہ آپ کا بھلا کرے مختصر المعانی تھی اس کے نکال دیا، فن ثانی کو نکال دیا، فن اول فن ثانی سے، تو مختصر بلاغت آیا کہاں سے؟ اصل بلاغت تو بیان جو فن ثانی ہے، استعارات سارے اسی میں، وہ مدرس کو آتے نہیں اس کو نکال دیا انہوں نے، ایسے علم آسان ہو گیا، ہمارے اکابرین نے الیاذ باللہ انہوں نے جھک مارا ہے، ہمارے لیے علم بہت آسان ہو گیا، سمجھے؟ اس لیے جب علم آسان تو حضرت اقدس مولانا محمد تقی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ حضرت فرماتے عربوں کے ہاں میں چلا گیا تو عرب نے کہا کہ آپ کے پاس کیا نظام ہے؟ میں نے کہا اس طرح، ملا حسن قاضی حمداللہ صدرہ شرح جامی فلاں فلاں پورے درس نظامی سنا، اس نے کہا مبارک ہو تمہیں تقی صاحب، مبارک ہو، پاکستان والوں کو کہہ دینا ہندوستان والوں کو کہ خدا کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں، ہم لوگوں نے عربوں نے کانٹ چھانٹ ہر کتاب کی ڈسکو نصاب بنا کر کے ملخصات تلخیصات ہم نے جاری کر دیے، ہمارے عربوں سے استعداد نکل گئے، سمجھے؟ ہم لوگ تباہ ہو گئے، عرب قرآن کو سمجھتے نہیں، سمجھ رہی میں؟ یا شیخ منظور نعم سيدي ايش تقول؟ قال هناك يقول سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه فكل شيء يهلك فالجنة والنار كلاهما شيئان وكل شيء هالك فإذا الجنة تهلك والنار تهلك، نعم، فماذا رأيك؟ فهذا دليل على أن الجنة والنار يفنيان ويهلكان، ماذا رأيك؟ فكيف نقول إن أهل جهنم يخلدون فيها يخلدون فيها وأهل الجنة يخلدون فيها مخلدون فيها خالدون فيها، كيف؟ مع أن الجنة والنار شيئان فكل شيء يهلك فالجنة والنار يهلك. يا شيخ منظور ماذا رأيك؟ فقلت شيخ إن الهلاك بمعنيين، يستعمل بمعنيين، الأول إن الهلاك هو فناء الشيء كاملا، والثاني إن الهلاك خروج الشيء عن الانتفاع به، يعني في وقت واحد إلى ساعة واحدة إن الجنة والنار يخرجان من الانتفاع بهما، لا نستطيع أن ننتفع بهما، يخرجان من الانتفاع فقط لكي تصدق هذه الآية كل شيء هالك إلا، ثم بعد ذلك تؤثران، الأول هو بمعنى الهلاك، والثاني إن الهلاك نظرا إلى أفرادهما، أخذت رمانا وأكلته فهذا هلك، وأخذت موزا كلا موزا وأكلته هلك، نعم إن الأفراد تهلك ولكن النوع باق، كما أن الإنسان يهلكون الأفراد يهلكون ولكن النوع باق، فالدوام والخلود نظرا إلى النوع ولكن الهلاك والفناء نظرا إلى الأفراد، فهذا هو التطبيق. يا شيخ منظور والله قد خرجتم القرآن والسنة بالمنطق الخبيث،
سمجھ رہی میں گئے؟ یا شیخ منظور واللہ قد افسدتم الدین، تم لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا، سمجھے؟ میں نے کہا تو منطق پہ کر پیشاب، کر لعنت، وہ تجھے اجازت ہے تو اس پہ لعنت کر، لیکن تو بتا اس کا جواب تیرے پاس کیا ہے؟ تیری مارکیٹ میں کوئی جواب تو ہوگا نا۔ میں نے 2 جواب دیا اور بہترین جواب دیا، تو منطق پہ لعنت بھیج، سمجھے؟ لیکن کہ ہلاکت بے اعتبار افراد کی ہے اور دوام اور ہمیشہ کی بنسبت نوع کے ہے۔ یہ نوع اور افراد اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، نوع اور جنس آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، تو بتا تیرے ہاں کیا ہے؟ تو آیتوں کا تعارض اٹھا دے، واللہ کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک، بولو اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ اب ان کا علم یہاں آ گیا جی، سمجھ شریف میں تسی تھے ہو تو ہم لوگ دیوبندی نہیں رہے، یہ بھی کہتے انا نصارا، قالوا انا نصارا، سمجھے؟ یا نصارا اصل نہیں رہے، نحن انصار اللہ، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، نحن انصار دین اللہ۔ اصل جو یعقوبیہ اور ملکوتیہ نستوریہ یہ لوگ واقعتاً تھے لیکن اب نہیں رہے، اب تو نام کے انصار ہو گئے، انصار اللہ، سمجھے؟ نصارا، اس لیے قرآن نے چوٹ لگا دی، ڈرون حملہ کر دیا قرآن نے ان پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، یہ من الذین متعلق ہوگا خزنہ کے ساتھ۔ اخذنا میثاقکم، بہت سے جو کہتے ہیں نصارى اخذنا میثاقکم، ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا، لیکن فنسوا حظا مما ذکروا به، بھلا دیا انہوں نے کہ جو ان باتوں کو جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی، ان کے ایک بہت بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیے۔ اخذنا پر جنیدہ پتر اس کا عطف ہے، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ، ہم نے ان کی درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا قیامت تک۔ یہ کہ اس لیے یہود کہتے ہیں تم لوگ الو کے پٹے ہو، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کو کہ تم لوگ الو کے پٹے ہو۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يعتد به، وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء على مذهب يعتد به، کسی مذہب میں نہیں۔ ہم کہتے تم دونوں غلط ہیں، ہم ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ کہتے تم کچھ نہیں، وہ کہتے تم کچھ نہیں، پیپل پارٹی والے کہتے تم کچھ نہیں، مسلم لیگ والے کہتے پیپل اور تم کچھ نہیں، پی ٹی آئی والے کہتے تم کچھ نہیں، ہم کہتے فضل الرحمان والے تم تینوں کچھ نہیں، ہم لوگ بہت کچھ۔ بولو تم لوگ کیا ہیں؟ تم لوگ کچھ بھی نہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ بہت کچھ ہے۔ ہم کچھ نہیں بلکہ الکچھ ہے، معرف باللہ، سمجھے؟ تم لوگ کچھ بھی نہیں، اصل ہم لوگ ہیں۔ آئے سمجھ نہیں ہے؟ جی فاغرینا بینہم العداوۃ، لیکن آپ نے دیکھا دشمنیاں ان میں ہے لیکن ہمارے مقابلے میں ایک ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ملتہم نہیں ہے، ملتہم، حالانکہ ان کی ملتان ہیں لیکن ملتہم تمہارے مقابلے میں ایک ملت بنتے ہیں۔ یہ الکفر ملت واحدۃ فی مقابلۃ المسلمین، مسلمانوں کے مقابلے میں باپ تیرا پیسے ویسے جا کر کے ریاض والوں کو بیوقوف بنایا، سمجھے؟ بلاؤ اس کو خامخواہ، سمجھے؟ اس بدبخت کو بلاؤ واپس، کہو، کہتے ہیں مولوی منظور کہتے ہیں پیسے پھینکو، سمجھے؟ یا جاؤ جہنم میں، چھوڑو ریاض کو، آ جاؤ، سمجھے؟ اتنا مدرسہ بہترین اس کی مسجد بھی تھی، مدرسہ تھا، درس دیتا تھا، یہاں چھوڑا جا کر کے پیسے کما رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پیسے بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے، سمجھے؟ اس کی پوری زندگی کے پیسوں سے میرا ایک چندہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، سمجھے؟ اس کی پوری زندگی کی محنت اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ایک چندہ، سمجھ رہی میں آگے؟ کبھی چانس پر ہوتے ہیں، گئے برطار میں اعلیٰ نشیرم، گئے بر پشت پائے خود نبینم، سمجھے؟ یہ اس طریقے پر ہوتا ہے، چندہ ہمارا لگ جائے تمہارے باپ کی زندگی کے چند اس سے بہتر ہے، جا کر کے خامخواہ اتنا بہترین عالم علم کو ضائع کر دیا، پیسے بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ پٹھان کہتے پر دین دا دنیا دا دوڑو نہ خراب، دونوں اس کے تباہ ہو گئے، سمجھے؟ دونوں تباہ ہو گئے، کچھ بھی نہیں ملا۔ اڑے مولانا خیال کر لینا، وسوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون، اللہ ان کو باخبر کر دے گا قیامت کے دن، بما كانوا يصنعون، بما كانوا يشركون، جو شرک کرتے تھے، بما كانوا يجعلون عیسیٰ ابن اللہ وبما كانوا يجعلون العزیر ابن اللہ، یہ مسئلہ تھا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب، یہ اہل کتاب میرا نبی محمد تمہارے پاس آیا ہے، اس حال میں آیا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفونہ فی کتابکم من کتاب، کہ وہ
بیان کرتا ہے تمہارے سامنے بہت سے وہ احکام جن کو تم چھپاتے ہو من الکتاب تورات میں سے، وَيَعْفُو وَيَتْرُكُ عَنْ كَثِيرٍ بہت سی چیزوں کو بیان کرتا نہیں ہے، بہت سوں کو بیان کرتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ تمہارے پاس ایک نور محمد رسول اللہ یا کتاب آ گیا، نور بھی کتاب اللہ ہے، وہ کتاب مبین بھی وہی کتاب اللہ ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب پہلے ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں مولانا، میرا نبی آیا ہے یبین لکم، یہ حال بنے گا اس سے رسول سے، نبی آیا یبین لکم کثیراً کائنا مما کنتم تخفونہ حال کونہ من کتابکم التورات، تورات کی بہت سی باتوں کو تم چھپاتے ہو، نبی ان کو بیان کرتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ جی لیڈا اور لیڈی نے زنا کر دیا ہے، لیڈا اور لیڈی، حضرت نے فرمایا ما هو فی کتاب ما هو الحکم فی کتابکم، تمہاری کتاب میں حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نحممہما ونسود وجوہہما، چہرے کالا کرتے ہیں اور ان کو پٹائی کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ تورات میں اس طریقہ پر لکھا ہوا، میرے نبی نے فرمایا تورات لے کر کے آ جاؤ، تورات لے کر کے آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا کہ التحمیم والتسوید، چہرہ کالا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ان کو سزا دے دیں گے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاتھ ایسے رکھ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن السلام نے فرمایا یا رسول اللہ مولوی صاحب کو کہہ دو ذرا ہاتھ ہٹا دے لہذا ہاتھ ہٹا دیا تو پتہ چلے۔ یہ بخاری وغیرہ میں جیسا کہ ذکر آتا ہے تو نبی نے ان کی کتاب کے مطابق لیڈا لیڈی نے جنہوں نے ٹیوشن پڑھایا تھا ایک دوسرے کو، تو نبی نے فرمایا ان کو سنسار کرو۔ اور اس وقت جب کہ سنسار کر رہے تھے، سمجھے، جب سنسار کر رہے تھے دونوں کو پتھروں سے مار رہے تھے، تو پھر بھی وہ مرد جو تھا، یار جو تھا، وہ ایسے محبوبہ کے سامنے اپنے آپ کو کرتا تھا کہ مجھے پتھر لگے اس کو نہ لگے۔ عشق اس کو کہتے ہیں، سمجھے، اس کو کہتے ہیں عشق۔ ہر الو کا پٹا کہتا ہے کہ میں عشق کرتا ہوں، یہ کوئی عشق ہے کہ جو تم لوگ کرتے ہو؟ سمجھے، تم سے تو وہ کتے اچھے کہ ٹانگ ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن کتیا کے پیچھے باقی دوڑ لگا رہے لنگڑا، وہ بھی کہتا ہے کہتے ہیں ہمارا بھی حصہ اس میں ہونا چاہیے، سمجھے بھی، ہمیں بھی پارٹنر بناؤ، چاہے سلس ربع نہ دو، خمس نہ دو، تم سے تو جانور عشق میں اچھے، سمجھے۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ یقی اس کو بچا رہا تھا، یقیہا عن الحجارت، پتھروں سے اس کو بچا رہا تھا کہ مجھے پتھر لگے لیکن اس کو نہ لگے۔ اڑے بلوچ زہگ چونے پچھار چوم بیگ لوٹی، ہاں بابا، سمجھے، ہنچو معلوم ہے کہ تو مزن شیخ الحدیث ہے عشق چون کنک بھی ہمیں ڈول عشق بیگ لوٹی، اس قسم کا عشق ہونا چاہیے۔ اڑے سمجھ میں آئے؟ تو انہوں نے چھپایا حضرت، اب بابا سن رہے نہیں سن رہے، تیری زندگی گزر گئی لیکن ایسا عشق آپ نے کیا بھی نہیں، سمجھے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام نے ان کا رازہ اٹھ کر، اچھا اگلے والی بات کو سمجھو، میرا نبی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ بہت سی چیزوں کو چھوڑتا ہے، معاف کرتا ہے۔ میرا نبی بہت سی چیزوں کو بیان کرتا ہے، بہت سوں کو چھوڑتا ہے، حالانکہ دین چھوڑنا نہیں چاہیے، ہر چیز کو بیان کرے۔ تو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا لَا حَاجَةَ فِي بَيَانِهِ، جن چیزوں کی احکام کے قبیل میں سے نہیں ہے نبی بیان نہیں کرتا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا لَا حَاجَةَ فِيهِ، ایک وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ يَتَعَلَّقُ بِأَوْصَافِهِ، جو محمد کے اوصاف کے ساتھ جن کا تعلق ہے، حضرت بہت سی چیزوں کو بیان نہیں کرتا، سمجھے، ہو گیا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا لَا حَاجَةَ إِلَىٰ بَيَانِهِ، جن کے بیان کی ضرورت نہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِأَوْصَافِهِ، جو نبی کی صفات کے ساتھ جن کا تعلق ہے اس کو بیان نہیں کرتا۔ اور تیسرا یہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ فِيهِ خِزْيُكُمْ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ فِيهِ خِزْيُكُمْ، بہت سی باتوں میں تمہاری رسوائی ہے، میرا نبی اس کو بیان نہیں کرتا، ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ فِيهِ خِزْيُكُمْ، جس میں تمہاری رسوائی ہے اس کو بیان نہیں کرتا۔ اس لیے میرے نبی نے درگزر سے کام لیا ہے، بہت سی چیزیں بیان ان کی اللہ، ہماری شریعت میں خود آپ بخاری شریف کے اندر پڑھیں گے، حضرت فرماتے ہیں کہ حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، ابو ہریرہ کہتا ہے ہم نے نبی سے 2 برتن علم کے لیے، دونوں برتن ہم نے 2 تھیلیاں 2 برتن ہم نے بھر دیے علم سے۔ فاما احدهما فبسسته، ایک کو ہم نے پھیلا دیا ہے، ایک علم ہم نے پھیلا دیا ہے۔ واما الاخر فلو بسسته لقطع هذا البلعوم، اور اگر دوسرے کو بیان کروں گا تو اس کا خطرہ ہے، اس کا
بلعوم امام بخاری کہتے ہیں مجرى الطعام، جہاں سے روٹی جاتی ہے، کھانا جاتا ہے. اگر اس کو بیان کریں گے تو اس کو کوئی ذبح کر دے گا. وہ کیا ہیں؟ وہ راز کی باتیں ہیں. نبی نے فرمایا فلاں منافق ہوگا، فلاں بے ایمان ہوگا، فلاں سردار ایسا ہوگا، فلاں ایسے ہوگا. اس قسم کی چیزوں کو حضرت حذیفہ نے، ابو ہریرہ نے بیان نہیں کیا کہ فتنہ ہوگا اور لڑائی ہو جائے گی. سمجھتا؟ ہر چیز بیان کرنے کی نہیں. صوفیہ کہتے ہیں، مجدد الفسانی کے مکتوبات میں لکھا ہوا کہ بہت سی چیزیں اگر ہم بیان کریں لوگ پھٹ جائیں. سمجھے؟ اب جیسے کہ جاہل کے بچے، سمجھے بھائی جان، اب لوگ بہت علمی مسائل پوچھتے ہیں. حضرت یہ حضرت تقلیدی مطلق کیا ہے، تقلیدی شخصی کیا ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. یہ مدرسوں میں 16 سال جو ہم لوگوں نے لگائے، یہ کھڑے کھڑے اللہ آپ کا بھلا کرے اس مسئلے کو، یہ مولوی بننا چاہ رہا ہے 5 منٹ کے اندر. سمجھے؟ کھڑے یہ لوگ. اور بعض ساتھی تو مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ سے احادیث اور مدرس تدریس کر کے مجھے فون کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو میں کبھی بہت ہنستا ہوں کہ ماشاءاللہ ایسی جلدی میں، سمجھے بھائی، ایسی جلدی میں یہ چیز حل ہو جائے گی. ابو ہریرہ نے کہا ساری چیزیں ہم بیان نہیں کرتے، خطرہ ہے کہ یہ کٹ جائے گا. صوفیہ کہتے ہیں ہم ساری چیزیں بیان نہیں کرتے. ہمیں داری مما پنہان زتا خلق حاجتھا شنیدن ای عجائبرا نمے دارے دو طاقتھا. اے میرے دوستو، بہت سی چیزیں ہم تم سے چھپاتے ہیں، ان عجائب کو سننے کا ہر الو کا پٹا طاقت نہیں رکھتا. شنیدن ای عجائبرا نمے دارے دو طاقتھا ہمیں داری مما پنہان زتا خلق حاجتھا شنیدن ای عجائبرا نمے دارے دو طاقتھا. اگر سن لینا بھی، اگر چوں ابر نالیدم وگر چوں بر کو خندیدم بہجر و وصل کردم بین اردوں اشارتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر چوں ابر نالیدم وگر چوں بر کو خندیدم بہجر و وصل کردم بین اردوں اشارتا. کبھی ہم بادلوں کی طرح چمکتے، بجلی دیکھیے چمکتے ہیں، اور کبھی بادلوں کی طرح روتے ہیں. بادل روتے ہیں، دیکھا نہیں دیکھا؟ روتے تو اس کے آنسو آ کر کے زمین آباد ہو جاتی ہے. ہم بادل کی طرح چمکتے ہیں، روشنی بھی ہو جاتی ہے، ہمارے دانت، ہمارا چہرہ روشن بھی ہو جاتا ہے. اور کبھی ہم روتے ہیں بادل کی طرح. یہ ہمارے 2 اشارے، ہر بندہ ان کو نہیں سمجھتا. اس کو کوئی درد والا سمجھے گا، ہر بندہ نہیں سمجھ. اور وہ درد نہیں ہے، جب اللہ ہمیں ملتا ہے، اللہ کا وصال ہوتا ہے تو ہم بجلی کی طرح چمکتے ہیں، ہمارا چہرہ بھی چمکتا ہے. اور جب فراق ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس بادل کی طرح ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. اگر چوں ابر نالیدم اگر چوں بر کو خندیدم بہجر و وصل کردم بین اردو اشارتا. مزہ ہے نہیں ہے؟ لب خشکم دلالت میں کند برحالت زارم لب خشکم دلالت میں کند برحالت زارم چرا منع خرد منداں بلبارم شکایتا. میرے چہرے سے دیکھو کہ میں جلا ہوا ہوں، اس لیے ہمیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی سمجھتا، ہم بھی سمجھتے ہیں. بولا، وہ بھی سمجھتا، ہم بھی سمجھتے ہیں. زیادہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کی فراق میں جل جل کر کے راکھ ہو گئے. کمال نہیں کیا مولوی صاحب؟ لب خشکم دلالت میں کن برحالت زارم چرا منع خرد منداں بلبارم شکایتا. پھر کہتے ہیں سالوں سال رو کر کے کبھی اللہ 1 منٹ کے لیے اپنی زیارت کرا لیتا ہے، پھر اس کے بعد زندگی بھر ہم تڑپتے ہیں اس طرح. وہ ایک گھڑی جو دیکھ کر کے نور کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر تڑپتے ہیں. سمجھے ملنگو؟ اس لیے کہتا ہے خدا بندہ مرام یاد است کا تو باخوبان خدا بندہ مرا یاد است کا تو باخوبان دیگر بارے نصیب ما کنیانے کو ساتا. اے اللہ، جب تیرا حسن و جمال دیکھا تھا تو اس کے بعد مہربانی کرو، کئی سال پہلے زیارت کرے، اب زیارت تو کراؤ. ذلیل کر کے ہمیں چھوڑ دیا، تڑپ رہے، اور کیا کریں. اللہ مشرفنا بزیارتک یا ربنا. سمجھے؟
مولانا اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، یہ پاگل لوگ ہیں مولوی صاحب، میں آپ کو پاگل بنانا چاہ بھی نہیں رہا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ یہ لوگ پاگل ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو پاگل بنانا نہیں چاہتا، سمجھے؟ کبھی ہمارا سبق ہوتا ہے دور حدیث کا تو کبھی جوش میں آتے ہیں ہم لوگ، سمجھے؟ تو کچھ ساتھی بھی روتے، ہمارا حال بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل علم ہے مولوی صاحب، میں کئی دفعہ ارادہ کرتا ہوں کہ یہ تصوف بھی اس قرآن میں پڑھا دوں، سمجھے؟ اصطلاحات، اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے مولویوں کے پاس میں جاتا ہوں، اللہ کے فضل سے وہ تصوف کے اصطلاحات سے واقف بھی نہیں ہے۔ ایک حکیم اختر تھا رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس سے کیا کہتے ہیں مثنوی مانوی سے کچھ اس کا انداز تھا، باقی یہ کہ جس کو بھی جاؤ وہ مدرسانہ انداز پہ وہ کرتا ہے، مدرس الگ چیزیں آپ کا والا صوفیہ کی اصطلاحات الگ ہے مولوی صاحب۔ یہ ایسے بالکل پاگل ہوتے ہیں مولوی صاحب، دیکھو الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، خود بخود آدمی پاگل ہوتا ہے، آدمی رونا شروع کرتا ہے، ایسی حالت ان کی ہوتی ہے، جلے ہوئے ہوتے ہیں، جلے ہوئے جب اس پر نگاہ پڑتی ہے تو دوسرا دیکھنے والا بھی جلنا شروع کر دیتا ہے، وہ جل جاتا ہے، سمجھے؟ خیر آپ بڑے لوگ ہیں، ایک چیز یہ کہ یعفو عن کثیر مما لا حاجۃ الی بیانہ، جس کی بیان، دوسرا یعفو عن کثیر یہ تعلق باوصاف محمد، نبی کے اوصاف سے ان کا تعلق بیان نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا ہے، اور تیسرا مسئلہ اللہ کرو یعفو عن کثیر مما فی خزیکم، جس کے اندر تمہاری رسوائی ہے، اس کو بیان نہیں کرتا، سمجھے؟ ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ اب آگے سمجھ لینا، یہدی بہ اللہ من قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، یہ ترکیب بالکل آسان ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مولانا نور سے بھی کتاب اللہ مراد ہے اور کتاب مبین سے بھی کتاب اللہ مراد ہے۔ ایک دلیل اس کی یہ کہ یہدی بہ اللہ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے یہدی بہم اللہ بہما، لیکن بہما نہیں ہے، بہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نور اور کتاب مبین یہ دونوں کے دونوں ایک ہے، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، اس سے کتاب اللہ مراد ہے، ایک ہی چیز ہے۔ بہی ضمیر مفرد جو لایا یہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ کے لیے کچھ پہلا پڑھا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ آپ کا اشکال ہوگا کہ العطف یقتضی المغایرت، عطف تقاضا کرتا ہے مغایرت کا، بین المعطوف و بین المعطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ دونوں کے درمیان میں تغایر ہونا چاہیے، لہذا نور الگ چیز ہوگی اور کتاب مبین الگ چیز ہوگی، سمجھے؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ دونوں کے درمیان میں تغایر ہونا ضروری ہے تو یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ معطوف معطوف علیہ ہمیشہ تغایر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ الف لام را تلک آیت الکتاب و قرآن مبین، بولو الف لام را تلک آیت الکتاب، جو الکتاب و قرآن مبین وہی قرآن ہے۔ سورہ ہجر کی ابتدائی آیت اسی طرح، اور یہی چیز سورہ نمل کے اندر بھی ہے، توسین تلک آیت القرآن و کتاب مبین، تلک آیت الکتاب و قرآن مبین، وہاں بھی اسی طرح سورہ نمل میں اس طرح۔ تو العطف دائما یقتضی المغایرۃ بین المعطوف و بین المعطوف علیہ، ایسا نہیں ہے، اس لیے ان کا ماصدق نور اور کتاب دونوں سے کتاب اللہ مراد ہے، اور دلیل یہ ہے کہ یہدی بہما نہیں ہے بلکہ یہدی بہی ہے، آئے سمجھ میں؟ تیسرا مسئلہ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائیں، وہ یہ ہے ہمارے ہاں قانون یہ ہے المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی والنکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، سمجھے؟ والمعرفۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی والنکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، یہ چار صورتیں پڑھی نہیں پڑھی، اس کے پیش نظر نور النکرہ ہے۔ اب اس کے بعد یخرجہ من الظلمات الی النور، یہ آگیا معرفہ ہے۔ اب اللہ کے لیے تم لوگ مسلمان بن کر کے فیصلہ کرو، من الظلمات صحابہ کو ظلمات سے، کفر کی تاریکیوں سے، بدعات سے نکال کر کے نور توحید تک محمد نے پہنچا دیا۔ یہ نور بریلوی اکابرین کے پاس بھی ہے، یہ نور اللہ کا بلا اکابرین دیوبندیوں کے پاس ہے، سب کے پاس جو اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس نور ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ طے شدہ ہے کہ اس نور سے مراد نور ہدایت ہے، مجسم نور نہیں ہے، نور ہدایت۔ جب یہ نور ہدایت ہے تو یہ معرفہ ہے، اور نکرہ نوروں و کتاب مبین، وہ نکرہ ہے، نکرہ کا اعادہ معرفہ سے ہوا ہے۔ تو اب اس معطوف اس بعد والے نور میں ہم سب کا اتفاق ہے، بریلوی اور جماعت اسلامی اور اہل حدیث شیعہ سب کا، کہ اس نور سے نور توحید اور نور ہدایت مراد ہے، اس پر اتفاق ہے۔
تو اس نکرے سے بھی اس قاعدے کے اعتبار سے النکرۃ اذا اعیدت معرفتاً کانت الثانیۃ عین الاولیٰ، دونوں میں عینیت ہوتی ہے، لہذا پہلے والے سے بھی نور ہدایت مراد ہے۔ اس لیے نبی کا نور مجسم ہونا، نبی کی حقیقت اور ماہیت کا نور ہونا، یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو استدلال سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ بہترین چیز میں نے آپ سے عرض کی ملنگو، سمجھے؟ النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ عین الاولیٰ والمعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ غیر الاولیٰ، اور والمعرفۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولیٰ، اور والنکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولیٰ۔ ارے سمجھتا نہیں سمجھتا؟ اس قاعدے کے اعتبار سے یہاں دیکھ لو، آیا مسئلہ سمجھیں؟ پھر آپ کا نور ہدایت ہونا قربان جاؤں، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ اور ظاہری بھی اگر حدیثوں میں آیا کہ آپ نے رات کی تاریکی میں داند چمکے تو کمرے میں روشنی ہو گیا، قربان جاؤں، اس کا کوئی انکار نہیں۔ اس کے باوجود پھر بھی آپ نور حقیقت ماہیت آپ کی جو ہے نا وہ انسان ہے۔ باقی کہتے ہیں کہ اپنے جیسے انسان نہ کہو، ارے اپنے جیسے تو میں علامہ محمد رضا خان کو نہیں کہتا، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ہم لوگ نالائق قسم کے طالب علم ہیں۔ آیا سمجھیں؟ اپنے جیسے تو میں علامہ محمد رضا خان کو نہیں کہتا، مفتی احمد یار خان کو بھی نہیں کہتا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی کو نہیں کہتا، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، جبال العلم ہیں، ہمارے جیسے طالب علم کی حیثیت ان کے مقابلے میں کیا؟ تو اپنے جیسے تمہارے مولوی کو نہیں کہتا، میرا دماغ خراب ہے کہ محمد کو اپنے جیسے کہوں گا؟ سمجھتا ہے؟ یہ انگلیاں ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ہے انگلی، نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد، خدا پنجو انگشت تو یکساں نہ کرد۔ یہ ہے انگلیاں، لیکن انگلی ہونے سے یہ کیا ہے؟ یہ سونے کا ڈلیا ہے کیا؟ یہ سونا آپ کو معلوم ہے؟ یہ چاندی ہے، اس کی حقیقت میں یہ چاندی ہے بابا، یہ انگلی ہے سب۔ اور پھر میں نے آپ کو بتا دی انما انا بشر مثلکم، ایک ہے مثلکم، ایک ہے مثلکم۔ مثل کا معنی ہوتا ہے اشتراک الشیئین فی النوع، نوع کے اندر دو چیزیں شریک ہوں، ایک۔ دوسرا قاعدہ اگر آپ نے منطق پڑھی ہے کہ نوع ہر چیز کی حقیقت کلی ہوتی ہے، نوع وہ ہوتا ہے کہ جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو۔ مثل کہتے ہیں دو چیزیں، اشتراک الشیئین فی النوع، میں تمہارے ساتھ شریک ہوں نوع انسانیت میں، مثلکم، مثلکم نہیں ہے، مثل اور مثل کا فرق آپ کو، میرا اور تمہارا نوع ایک ہے۔ اور اگلا قاعدہ لگاؤ، نوع حقیقت کلی ہوتی ہے کسی چیز کی جن سے قریب فصل قریب سے، لہذا میرے اور تمہاری حقیقت کلی ایک ہے۔ پھر نوع کا قانون یہ ہے کہ نوع کا مقتضا اپنے تمام افراد میں کلی متواتی کے طور پر برابر سادگی، جیسے موٹو خان حیوان ناطق جس درجے کا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ 3 پاؤنڈ کا، وہ بھی اسی طرح حیوان ناطق ہے۔ کیوں؟ لا تشکیک فی الماہیت ولا فی العوارض بل فی الاتصاف بہا، ماہیت کے اندر تشکیک نہیں ہوتی، وہ کلی متواتی کے طور پر صادق آتے۔ سمجھے؟ انسانیت میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ برابر ہوگا مثلکم۔ باقی جو میں نے عرض کیا فتمثل لہ بشرا سویا، جبریل جو آ گیا وہ تفعل ہے، تفعل تکلف پر دلالت کرتا ہے، اور تمثل کا ماخذ اشتقاق مثل نہیں ہے، اس کا ماخذ اشتقاق مثل ہے، جو میں نے سورہ انعام کی آیت آپ کو بتائی تھی، اور مثلهم کمثل الذی استوقد نارا میں بتایا، المثل اشتراک الشیئین فی وصف وفی ای کیفیت، کسی بھی کیفیت میں، بخلاف المثل فإن المثل اشتراک الشیئین فی النوع۔ میں فضول باتیں نہیں کرتا، سمجھے؟ یہ ان باتوں کو۔ تیسری چوتھی بات میں نے آپ کو بتایا، لا بد من المجانست بین الناکح و بین المنکوح، ناکح اور منکوح میں مجانست ہو۔ میرے نبی کو اگر انسان آپ نہیں مانتے تو نبی کی بیویاں بھی انسان نہیں ہوں گے۔ حالانکہ علامہ محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد یار خان، یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ عائشہ اور حفصہ اور سودا جویریہ، سمجھے میں، صفیہ، یہ ہماری مائیں انسان نہیں تھی، سب کہتے ہیں انسان ہیں۔ جب وہ انسان ہے تو پھر یہ کہ ان سے نکاح کرنے والا محمد وہ بھی انسان تو ماننا پڑے گا آپ کو، سمجھتا ہے؟ لابد من المجانست بین، ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے، باقی امام شافعی مالک احمد بن حنبل کا یہ نہیں ہے۔ تم لوگ تو حنفی ہو اس لیے ہم تم سے کہتے ہیں، امام شافعی کے ہاں تو اجازت ہے کہ آپ جنیہ سے نکاح کریں، جنات سے نکاح کریں، وہاں مجانست بین الناکح و بین المنکوح ضروری نہیں۔ آپ تو چونکہ حنفی ہے تو ہم اپنے مذہب کے مطابق آپ سے گفتگو کریں گے۔ آئے مسئلہ سمجھ اڑے ہو گیا؟ چھٹی ساتویں بات میں نے آپ سے عرض کر دی، وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے لابد من ان یکون الولد نوعا من ابیہ، بیٹا جو ہوتا ہے وہ ابا کے نوع کا ہوتا ہے، امی کے نوع کا ہوتا ہے۔ الولد من یکون من نطفۃ ابیہ ویکون نوعا من نوعہ، اس کے نوع میں سے ہو۔ یہ کسی بھی کتاب کو، سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعریفات کو دیکھو، کسی بھی کتاب کو دیکھو، سمجھتا ہے؟ اسے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت کے والدین ان کو آپ انسان سمجھتے تو پیارے محمد بھی انسان ہوگا، سمجھتا ہے؟ ساتویں بات جو میں نے آپ سے عرض کی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ رسول انسانوں سے بھی بھیجتا ہے اور فرشتوں سے بھیجتا ہے۔ اور آپ فرماتے ولا اقول لکم انی ملک، میں ملائک نہیں ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ فرشتہ ہونے کی نفی محمد نے کی، انسان ہونے کی نفی تم لوگ اس سے کرو، تو نبی کو تم رسول بھی نہیں مانتے ہو، ہم کیا کریں؟ آپ اس کو پھر رسول بھی نہیں مانتے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ رسول اللہ آپ کا بھلا کرے وہ انسانوں اور فرشتوں سے، جبریل میکائیل یہ رسول ہے، انسان اور فرشتوں۔ فرشتہ خود نبی نہیں مانتا، انسان تم نہیں مانتے ہو، تیسری کوئی اور مخلوق تو رسول بن کر کے آیا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسالت محمد کے تم لوگ منکر ہو، مزہ ہے نہیں ہے؟ اور 8ویں نبی بات میں نے آپ سے عرض کر دی، نبی ایک ہے رسول، ایک ہے نبی۔ رسول انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے، دونوں میں سے ہوتا، برخلاف نبی کے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور نبی کسی بھی کتاب میں دیکھو، النبی هو انسان بعثہ اللہ الی الخلق، النبی هو انسان بعثہ اللہ الی، میں رسول کی بات نہیں کر رہا، النبی هو انسان۔ نبی کی تعریف میں غیر انسان کا لفظ آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ ولادت کے اعتبار سے نبی اخص ہے، صرف انسانوں سے ہوتا ہے، اور رسول عام مطلق ہے، سمجھے؟ شریعت کے اعتبار سے نبی عام مطلق ہے، چاہے جدید شریعت ملے یا نہ ملے، اور رسول اخص ہے، اس کو جدید شریعت ضروری ہے۔ شریعت کے اعتبار سے تو ہر ایک ان میں سے عام مطلق بھی ہے، ہر ایک ان میں سے اخص مطلق بھی ہے۔ یہ گل ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، سمجھ شریف میں آیا کہ نہیں؟ یہ جی گل، سمجھے بھائی جان؟ باقی کہتا ہے کہ انسان کہنے میں توہین ہے، سمجھ شریف میں آیا ہے۔ محمد بشر لا کل بشر، یاقوت الیاقوت حجر لا کل حجر، انسان ہے لیکن آپ انسانوں کی طرح نہیں ہے، یاقوت ایک پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں۔ اتنا سا ایک پتھر بلوچ نے لایا، اس نے کہا دبئی میں مجھ سے کئی لاکھوں انہوں نے درہم پہ مانگا، میں نے نہیں دیا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں اس کی حقیقت کیا، لے جاؤں۔ تو حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان دامت برکاتہم العالیہ، ان کا کوئی مرید ہے، طالب علم ہے، شاگرد ہے، منصور کیا، ان لوگوں کی دکان پہ سونا وغیرہ اس کا کام کرتے، ہیرو، یہ اللہ کا بھلا کرے، ہیرو یہ اس قسم کی موتی جواہر یہ بیچتے ہیں۔ ان کے پاس ہم لے گئے، سمجھے بھائی، انہوں نے کہا یہ تو کئی کروڑوں کی چیز ہے، سمجھے؟ بلوچ نے فوراً لے لیا، اپنے جیب میں رکھا، آیا سمجھ نہیں؟ اتنا سا پتھر ہے، سمجھے؟ محمد پر ساری کائنات قربان ہو، اس کے خاک پاک پر، کون کہے گا ہمارے جیسے ہیں؟ سمجھے؟ میں آپ جیسا ہوں، آپ میرے جیسے، انسانی نوع انسانیت کے اندر ہے، سمجھے؟ باقی آپ کا مرتبہ الگ ہے، ہم لوگوں کا مرتبہ الگ ہے۔ آپ بڑے لوگ ہیں، محتمیوں کے بیٹے ہیں، محتمیوں کی داماد ہے، سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، سمجھے؟ میں کسی چرواہے کا بیٹا ہوں، خانہ بدوش کا بیٹا ہوں، فیومن بحزبہ ویومن بالعقیق وبالخلیصہ یومن ویومن بالعزیب، کبھی اتھے کبھی اتھے، کبھی اتھے کبھی اتھے، ہم لوگوں کے بسترے گول ہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تو ہم لوگ تو اسی طریقے پر ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ پتہ کرو، یہ دیکھو ہندوستان سے آج آیا ہوا، اس سے پتہ کرو، حماد سے پتہ کرو، ہم لوگ ابھی تک پہاڑوں میں، سمجھے؟ بس پہاڑوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ہمارا مسئلہ تو یہی ہے۔ تو میرے جیسے تو آپ لوگ نہیں، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، سمجھے بھائی جان؟ ہاں، اب پیر صاحب، میں پیر کا مقابلہ کروں؟ پیروں کے پیر کے بھی ہم مقابل نہیں، سمجھے؟ پیروں کے کیا ہیں؟ پیروں کے پیر پر بھی ہم قربان جائیں، پیر ہے، سمجھے؟ لیکن اللہ اس کو غیرت دے دے کہ رمضان سے پہلے میری ایک دعوت کرے، یہ اس لیے چمچہ گیری کر رہا ہوں پیر صاحب کہ اللہ اس پیر کو کیا کر دے، ان کے لیے کیا ہے، اشارہ کر دیا بس،
سمجھ رہی کیا ہے؟ استاد عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ میمن لوگوں کو وہ کر پیسے لاتے تھے، ایسے لاکھوں روپے فاروقی میں دیتے تھے، سمجھے؟ تو ایک دفعہ میں گیا حضرت کے ہاں، مذاق میں نے کہا استاد جی قرضہ دے دو، کہا قرضہ نہیں دے گا، میرے پاس آئے گا تو پھر گیا تو حضرت اقدس نے پیسے مجھے دیے اور دعوت کی، مجھے کھلایا، نماز پڑھوا دی مجھ سے۔ اس کے بعد پھر اپنے کسی مرید سے کہا اس کو اپنی گاڑی میں کار میں پہنچاؤ، جامع فاروقی پہنچا۔ عشاء کے بعد وہ میمن نے مجھے بٹھایا تو میں نے کہا کہ کیا حال ہے، خیریت ہے؟ آپ کو زحمت ہو گئی، آپ مجھے جامع فاروقی پہنچا رہے ہیں۔ استاد عنایت اللہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہتے کیا تعلق ہے؟ وہ ہمارا پیغمبر ہے۔ وہ میمن بوڑھا تھا، یعنی بوڑھا ہو رہا تھا، کوئی خاص زیادہ بوڑھا نہیں تھا لیکن داڑھی اس کی سفید۔ اس نے کہا مولانا بات ہی نہ کرو، وہ کیا ہے عنایت اللہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت سے آپ کا تعلق کیا؟ کہا تعلق کیا ہے، ہم بے دین تھے، بے نماز تھے، خدا کو نہیں جانتے تھے، ہمارا پیغمبر یہی ہے۔ اس نے کہا ہمارا سب کچھ پیغمبر بھی یہی ہے، سمجھے بھائی؟ بس یہ میں اس دن سے سمجھ گیا کہ حضرت واقعتاً پیغمبر ہے، اس لیے اتنے پیسے لیتا ہے، سمجھے بھائی؟ تو یہ پیغمبر ہے یہ حضرات، سمجھے رہی میں؟ بس پیغمبر سمجھے اس قسم کا ہو تو امتی کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہمارا پیغمبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سمجھے؟ ہمارا مرشد تو پاگل ہے ایسا، اس کو وہ خود بھی کنگلا ہے، میں بھی کنگلا ہوں، سمجھے؟ ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، بس سوائے ہنسنے کی اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہے، سمجھے؟ اس بدبخت کو ہم نے مرشد بنایا، سمجھے؟ یہ مرشد بن گیا بیٹھا ہوا، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کو مزہ آیا نہیں ہے؟ یہ خیال کر لینا مول صاحب، زیادہ باتیں نہ کرو بس۔ یہدی بہ اللہ، رہنمائی کرتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے من ان کی اتباع رضوان ہو، جو خدا کی رضامندی کے در پہ ہوں، پیروی کرے، اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، من اتباع رضوان ہو۔ یہ موصول صلہ مفعول بھی یہدی کا بنے گا، یہدی کے مفعول ثانی سبل السلام، اللہ کی رضامندی کے جو در پہ ہوں، اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستوں کی ان کی رہنمائی کر لیتا ہے۔ قرآن پاکوں کی اللہ رہنمائی کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، سلامتی کے راستے ان کو دکھاتا ہے، سبل السلام یہ مفعول ثانی یہدی کا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یہدی پر عطف ہے، من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرک، ظلمات الکفر، ظلمات البدعت، ظلمات اللہ آپ کا بھلا کرے، ظلمات فلان، ظلمات فلان، ظلمات فلان، ظلمات، یہ فرقوں کے نام لے رہا ہوں، ظلمات فلان، ظلمات فلان، ظلمات فلان، لیکن چونکہ حکومت کی طرف سے سختی ہے اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ سمجھے؟ اس لیے تفرقہ بازی ہم نہیں چاہتے، اس لیے ظلمات فلان، ظلمات فلان، ظلمات فلان ہو گیا، برخلاف توحید کی کہ وہ ایک ہی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، قرآن میں نور ہمیشہ مفرد آئے گا، بِإِذْنِهِ وَيُخْرِجُهُم بِإِذْنِهِ یا یہدیہم اللہ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم اللہ ان کو بتاتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہتے ہیں کہ ہم تو اہل ملت ہیں، سمجھے؟ ہمیں محمد کی اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ کہ تم اہل ملت کہاں ہو؟ تم منافق، بے ایمان، کافر ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہو، تم اہل ملت کہاں ہیں؟ سمجھے؟ ملل سماویہ اور آسمانی جو مذاہب ان میں کسی غیر اللہ کو اللہ کہہ دینا، یہ تو کوئی ملت سماوی نہیں ہے، تمہارے ابا کی ملت خود ساختہ قسم کی۔ لقد کفر الذین قالوا، کافر ہے وہ لوگ، الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کیا وہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ نے حلول کیا عیسیٰ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے حلول کیا، حلول سرا یعنی حلول تر یعنی تر یعنی سر یعنی نہیں کہنا ملنگو۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اصل یہ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے ان اراد ان یہلک المسیح، مسیح ابن مریم کو، و امہ اور اس کی والدہ کو، ومن ثبت فی الارض جميعا جو آسمان و زمین میں ان سب کو اگر اللہ ہلاک کر دے، فمن یملک من اللہ شیئا، فمن یملک شیئا کائنا من اللہ، اللہ سے کون کس چیز کا مالک ہے ان کو بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ دال علی الجزا ہے اور شرط مؤخر ہے، شرط مؤخر کا جواب محذوف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے وہ مقدم۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، مجھے امید نہیں ہے کہ سارے ساتھی اس کو سمجھیں گے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے سب کا سمجھنا، ایک مسلمان اگر سمجھے تو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ مسیح ابن مریم
یہ ابن مریم اللہ آپ کا بھلا کر، یہ صفت ہے مسیح کی، یہ معطوف علیہ ہوگا، اور امہ عطف، اور ومن ثبت فی الارض موصول صلہ، اس کا بھی عطف ہوگا۔ ہم نے کر دیا یہلک کے لیے مفعول بھی بنا دیا، اور یہلک بتاویل مصدر مفعول ارادہ کا، یہ شرط مؤخر ہو گیا، شرط اور ما قبل کفر فمن یملک من اللہ شیئا، یہ دال علی الجزاء ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری صورت یہ ہے کہ مولانا وَأُمُّهُ مسیح ابن مریم وَأُمُّهُ، یہ واو ماں کے معنی میں ہے، تو یہ مفعول ماہو ہوگا، مفعول ماہو، مفعول ماہو اور فعل مذکور کا زمانہ ایک ہوتا ہے، اللہ ایک ہی ساتھ، جال برد والجبات فاعل کے ساتھ یا ما قبل کے ساتھ وہ شریک ہوتا ہے ایک ہی زمانے میں۔ جال برد والجبات، جو برد کی مجیت اور جبات کی مجیت ایک ہے، ان میں کوئی فصل نہیں ہے ملنگو۔ والجبات چونکہ مفعول ماہو ہے، سمجھے، جو برد کی مجیت کا زمانہ ہے وہی اللہ آپ کا بھلا کر۔ اب سمجھو امہ جو کہ مفعول ماہو ہے، امہ یہ طے شدہ ہے کہ یہ ہلاک شدہ ہے، حضرت مریم ہلاک شدہ ہے، لہذا مسیح بھی اس کے ساتھ شریک ہوگا، جبکہ واو کو ماں کے معنی میں لے لے مفعول ماہو، تو مسیح کو بھی اس کے ساتھ ہلاک ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، یہ کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اشکال اس وقت ہے کہ جب کہ واو کو ماں کے معنی میں لے لے۔ قادیانی نے چونکہ کچھ علم رکھتا تھا، اس نے اس سے استدلال بھی کیا، اس لیے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہلاک ہو چکا ہے، اور 88 سال 80 سال کی عمر میں وہ کشمیر میں دفن ہو چکا ہے، اور اس کے والد کا نام یوسف تھا، اور اس وقت جو مسیح ہوں وہ میں ہوں، وہ عیسیٰ ہلاک ہو چکا ہے، مسیح اس وقت میں ہوں۔ آئے سمجھ اشکال ہے سمجھ؟ تو حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ مفعول ماہو کا فاعل کے ساتھ اشتراک فی زمان واحد، یہ قاعدہ ہی غلط ہے، سمجھ شریع میں کہ یہ قاعدہ ہی غلط ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ دونوں میں بیک وقت ایک زمانہ ہو، یہ ہے خود ساختہ قسم کا قاعدہ۔ کچھ پہلے پڑھ گیا سورہ رعد میں انشاءاللہ اس کی مثالیں آئیں گے، میں آپ سے عرض کروں گا، یہ ایک چھوٹا سا اشکال تھا جو آپ سے عرض کر دیا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عیسیٰ علیہ السلام مالک السماوات والارض نہیں ہے تو کیسے اس کو تم رب بناتے ہو؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ملک السماوات والارض مخصوص للہ، الجل للفرس، لام اختصاص کے لیے لے لیں، لام تملیک کے لیے لے لیں، اللہ کے ملک ہے یہ سارے کے سارے۔ وما ثبت بینہما، یہ بھی ملک السماوات پر عطف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمُلْكُ مَا بَيْنَهُمَا، یہ ہو گیا مولانا مبتدا مؤخر، للہ خبر مقدم ہو گیا۔ واللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو عیسیٰ کی ہلاکت پر بھی قادر ہے، عیسیٰ کے مخلوق ہونے پر کہ عیسیٰ مخلوق ہے، عیسیٰ کو اللہ ہلاک کرے گا۔ اور الہ وہ ہوتا کہ جس پر ہلاکت طاری نہ ہو، تو اس کو کیسے تم لوگ اللہ کا بھلا کریے کہ الہ بناتے ہو؟ اللہ کے لیے کچھ پڑا نہیں پڑا؟ واللہ قدیر علی کل شیء بخلاف عیسیٰ فإنہ لیس بقدیر علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قدرت اس کو نہیں ہے۔ ہو گیا مولانا؟ وقالت الیہود والنصارى، کہتے ہیں کہ حاضری لینی ہے، حاضری لینی ہے، حاضری دینی ہے۔ میں رکوع تک پہنچا دیتا ہوں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود و نصارہ کہتے کہ ہم اللہ والے ہیں، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے نہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا ابناء الآخرت، کونوا ابناء الآخرت لا تکونوا ابناء الدنیا، تم آخرت والے بن جاؤ۔ اور میں عرض کر چکا ہوں ابن اور ابو کا لفظ ذو کے معنی میں آتا ہے، اس پر مستقل قاعدہ آپ کو بتایا تھا۔ تو ایک تو معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ والے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ کونوا ابناء الآخرت ولا تکونوا ابناء الدنیا، اور ابن اور ابو کا قاعدہ آپ کو بتایا کہ ذو کے معنی میں، تو اس وقت یہ ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نحن ابناء اللہ، نحن اولو اللہ، یا اللہ والے ہیں، سمجھے، ذو کے معنی میں ہوگا، اور وہ احبہ، اور اللہ کے محبوب ہے۔ دوسرا یہ ہے نحن ابناء انبیاء اللہ، نحن ابناء انبیاء اللہ، یہ ان کے خواص کہتے تھے کہ ہم نبی زادے ہیں، نبی زادے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نبی کے زمانے کے یہودیوں نے نہیں کہا، یہ پہلے والے نے۔ قل فلم عذبکم بذنوبکم،
فلم عذبکم بذنوبکم فلم عذب آباءکم، تمہارے آبا و ابنا، آبا کو اللہ نے کیوں، ان کو اللہ نے کیوں عذاب دے دیا؟ اگر تم قریبی ہوتے تو تمہیں عذاب نہ ہوتا، تمہارے آبا و اجداد کو۔ یہ یعذب، اللہ آپ کا بھلا کرے، عذب کے معنی میں ہے۔ یعذب کس کے معنی میں؟ عذب کے معنی۔ قل فلم یعذب قل ان کان الامر کذالک، اگر حقیقت یہی ہے کہ تم ابناء اللہ ہو اور احبہ، اس لیے کہتے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، تو لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، جو آپ کے سامنے گزرا ہے، سمجھے، 40 دن، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ ہماری جو عمر ہوتی ہے ہر ایک 60 سال کی، 70 سال کی، یہ ہے جنہ دا پتر ہے۔ یہاں قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو، آپ انسانوں کے در، بل انتم بشر کائنون ممن خلق، عام مخلوق سے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ چاہے جس کی مغفرت کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے جس کو عذاب دے دے۔ سوال یہ کہ یہودی کو اللہ چاہے عذاب دے دے اور چاہے تو اس کو مغفرت کر دے، یہودی کی کیا مغفرت ہوگی، عیسائی کی کیا مغفرت ہوگی؟ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے عموم قدرت کو بیان کیا ہے، یہودی نصرانی کی مغفرت نہیں ہوگی، ہاں توبہ کر لیں تو پھر توبہ کے بعد اللہ چاہے بخش دے، اور اللہ چاہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ نہ بخشے، یہ ہے جی۔ ویسے الیہودی کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبہ، الیہودی ما دام یہودین، سمجھے، وہ نصرانی ما دام نصرانین، وہ جنہ پتریا، وہ یعذب، وہ یغفرو کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا، یغفر لہ، اس کی مغفرت، اس لیے بشرط ان یتوبہ، اس شرط کے ساتھ مقید ہوگا کہ وہ توبہ کر لے، سمجھ شریف میں ہے کہ چلیے گا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین کی حکومت بھی اللہ کے در میں، وإلیہ المصیر، الیہ مصیرکم، سب کو لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے گڑ 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 نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو بھی اپنے احاطے میں لیا ہوا۔ اس کے بعد آتا ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، یبین لکم، دین بیان کرتا ہے تمہارے سامنے، اس حال میں آیا کہ علی انقطاع من الرسل، انبیاء کے ختم ہونے کے بعد آ گیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان میں اللہ آپ کا بھلا کرے 500 سال کی مسافت ہے یا اس سے زیادہ ہے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور محمد رسول اللہ انقطاع رسول پر آیا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول یبین لکم حال کونہ کائنا علی انقطاع من الرسل، فطرت پر آیا اور انقطاع رسول پر آیا ہے، نبی اس لیے آیا ہے لئلا تقولوا، تاکہ قیامت کے دن تم نہ کہنا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تم یہ نہ کہہ دینا کہ کوئی بشیر و نذیر ہمارے پاس نہیں آیا، اس لیے کہ فقط جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہو گیا مولانا، لہذا ارسال رسول پر بھی اللہ قادر ہے، اللہ نے نبی بھیجا ہے۔ علی فترۃ من الرسل حال بنے گا یبینو کی ضمیر سے، اور کراہیت ان تقولوا مفعول لہ بنے گا، یا کہو لئلا تقولوا یبین اللہ لکم، سورہ نساء کے آخر میں، اس سورت کے ابتدا میں آپ نے پڑھا، جہاں پہلی بالکل آخری آیت سورہ نساء کے، یبین اللہ لکم ان تضلوا، یبین اللہ لکم اللہ تضلوا، بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یا یہاں پر نکالو کراہیت ان تقولوا، ہم نبی اس لیے بھیجتے ہیں اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کل تم یہ نہ کہہ دینا کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس بشیر و نذیر نہیں آیا، خواہ ہمیں عذاب ہو رہا ہے، ہم تو پھنس گئے۔ اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اے جی۔ اور ایک لئلا تقولوا یا کراہیت ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، بشیر و نذیر جہاں کا فاعل ہے اور کلام منفی کے اندر من زائد آ گیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ارسال رسول پر بھی قادر ہے، اس لیے میں نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ہو گیا مولانا مسئلہ، یہاں تک ہو گیا۔